بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب ذوالجلال کے بابرکت نام سے شروع کرتا ہوں جو دلوں کے راز خوب جانتا ہے۔ میں تمام ناظرین کو روحیل وائس چینل میں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ حاضرین، کہانی ہے سوداگر کی بیٹی، 5واں حصہ۔ اب میں اپنے آپ میں نہیں تھی۔ شدت اضطراب میں زمین پر لوٹنے لگی۔ دہشت سے میری رگوں کا خون منجمد ہو گیا۔ موت کے سوا اب کوئی میرے ناموس کا محافظ نہیں تھا۔ اسی عالم سوگ میں ایک بدبخت کنیز نے میرے زخموں پر نمک چھڑکا۔ ادب سے کھڑی ہو جاؤ، جاں پناہ دینے سے گزرتے ہوئے اب ادھر آنا چاہتے ہیں۔ یہ خبر نشتر کی طرح میرے کلیجے میں چپ گئی۔ دل میں ایک تلاطم اٹھا۔ میں ایک دم تل ملا اٹھی، میرا دم گھٹنے لگا۔ اب میرے اعتماد و یقین کا شیرازہ بکھرنا ہی تھا کہ ناگہاں محل کے زیریں حصے میں ایک شور بلند ہوا۔ وہی کنیز غائبانہ طور پر مجھ سے مانوس تھی، میرے پاس دوڑی ہوئی آئی اور ہانپتے ہوئے کہا، اپنا خون نہ جلائیے، مدینے کے آسمانوں سے چارہ گاروں کا قافلہ آ گیا ہے۔ بادشاہ زینے سے گر کر بے ہوش ہو گئے ہیں۔ جیسے ہی یہ خبر دے کر وہ واپس لوٹی، وہی چالاک کنیز میرے پاس آئی اور مجھ سے کہا، فوراً کمرہ خالی کر دو، جاں پناہ بے ہوش ہو گئے ہیں، اٹھا کر یہیں لایا جا رہا ہے۔ میں دل ہی دل میں اللہ کا شکر ادا کرتی ہوئی وہاں سے نکل کر اپنے کمرے میں آ گئی۔ آج میرے ایمان و یقین کے عروج کی انتہا نہیں تھی۔ میں نے دست غیب کی توانائیوں کا بحجاب تماشا دیکھا تھا۔ یہ راز اچھی طرح سمجھ میں آ گیا کہ انسان آزمائش میں ثابت قدم رہے تو رحمت کارساز اسے تنہا نہیں چھوڑتی۔ خدا آباد رکھے تو یہ باقی نورانی سرزمین کو گیتی کے مظلوموں کی وہ پناہ گاہ ہے۔ اس سیاکار اور بدنیت بادشاہ کا علاج جاری تھا کہ ایک دن مجھے اس قید خانے میں پہنچا دیا گیا۔ بس تب سے میں یہی اس قید خانے میں ہوں۔ یہاں پہنچ کر غزالہ اپنی بڑی بہن ملکہ سے لپٹ گئی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ قید خانے میں غزالہ سے ملاقات کے بعد اپنے ہی کمرے میں اسے بلا لیا۔ دونوں بہنیں ساتھ رہنے لگیں۔ چند ہی دنوں کے بعد ایک صبح کو غزالہ گھبرائی ہوئی اٹھی اور ملکہ کو بیدار کیا۔ ملکہ نے آنکھیں کھول دیں اور حیرت کے عالم میں گھبراتے ہوئے دریافت کیا، نصیب دشمنا کیا بات ہے، جلدی کہو۔ غزالہ نے کہا، گھبرانے کی کوئی خاص بات نہیں آپا، میں نے ابھی ایک عجیب و غریب خواب دیکھا ہے۔ ایسا لگتا ہے کوئی بہت بڑا واقعہ رونما ہونے والا ہے۔ میں نے ابھی گھوڑوں کی نہ ٹوٹنے والی ایک قطار دیکھی ہے خواب میں، جن میں نہایت جمیل و شکین جوان سوار تھے۔ ان کے ہاتھوں میں ننگی تلواریں بجلی کی طرح چمک رہی تھیں۔ ان کی اونچی کلہیوں سے عجیب ہیبت ٹپک رہی تھی۔ میرے سینے پر ذرا ہاتھ رکھ کر دیکھو، اب تک میرا دل دھڑک رہا ہے۔ ملکہ نے کہا، خدا کرے تمہارا خواب مبارک ہو۔ ویسے مجھے یقین ہے ظلم کی ٹہنی زیادہ دنوں تک شاداب نہیں رہ سکتی۔ کسی نہ کسی طرف سے قہر الہی کا کوئی نہ کوئی طوفان ضرور اٹھے گا۔ آواز دو اس رحمت مجسم کو جو زمین پر مظلوموں کا بہترین حامی ہے، جس نے طاغوت کے قید خانے سے انسانیت کو آزاد کرایا تھا۔ اس کی تیغ ابرو کا ایک ہلکا سا اشارہ آنے واحد میں ہماری تمام بیڑیوں کو کاٹ سکتا ہے۔ غزالہ کو اپنے خواب کی تعبیر کا نہایت شدت سے انتظار تھا۔ ہر روز گھنٹوں سر و سجود رہتی۔ وہ سسکیوں کی زبان میں اپنے پروردگار سے کیا کہا کرتی تھی، پر اتنی بات سب جانتی تھی کہ اس کے دوپٹے کا آنچل نم رہا کرتا تھا۔ چند ہی ہفتوں کے بعد ایک زبردست واقعہ رونما ہوا۔ زندانیوں کو کھانا تقسیم کیا جاتا تھا، اس میں ایک وقت کی کمی واقع ہو گئی۔ دوسرے دن آنے جانے والی ایک کنیز کی زبانی معلوم پڑا کہ کسی آنے والے خطرے کے پیش نظر مملکت کا غلہ محفوظ کیا جا رہا ہے، اس لیے عارضی طور پر اس میں تخفیف کر دی گئی ہے۔ خطرہ ٹل جانے کے بعد پھر اسے دستور کے مطابق بحال کر دیا جائے گا۔ ایک دن صبح سویرے غزالہ سجدے میں سر رکھے ہوئے رو رہی تھی کہ محل میں شور برپا ہو گیا۔ گرجتی آوازوں کی دھمک سے دلوں کا عالم زیر و زبر ہونے لگا۔ سب پر ایک دہشت طاری ہو گئی۔ کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ تہہ خانے کے باہر یہ شور کیسا ہے۔
اسی اثنا میں بال نوچتی سر پیٹتی کنیز تہ خانے میں داخل ہو گئی۔ اس نے ہانپتے کانپتے بتایا اچانک شہر پر غنیم سے چڑھائی کر دی گئی ہے۔ دشمن کی فوجیں شیر پناہ کی فصیل توڑ کر قلعے کے دروازے تک پہنچ گئی ہیں۔ محل میں ہر طرف افراتفری مچی ہوئی ہے۔ بدحواسی کے عالم میں جو جدر بھاگ رہا ہے۔ مملکت کا تاج خطرے میں ہے۔ نہیں کہا جا سکتا کہ گھنٹے 2 گھنٹے میں کیا انقلاب رونما ہو جائے۔ اتنا سننا تھا کہ غزالہ اپنی جگہ سے اچھل پڑی اور دوپٹہ اپنی کمر سے کستے ہوئے کہا، آپا جان مجھے اجازت دیجیے، ذرا میں ان کلغیوں کو دیکھ لوں جن کی چمک سے میری آنکھیں خیرہ ہو گئی تھیں۔ یقین کیجیے یہ زمین کے غارت گروں کا کوئی لشکر نہیں ہے جس کا مقصد لوٹ مار، قتل، فساد اور بے گناہ شہریوں کو نقصان پہنچانا ہو، بلکہ یہ مظلوموں کے حامیوں کا ایک دستہ ہے جو کائنات ارضی کے راجدھانی کے لیے بھیجا گیا ہے۔ مبارک ہو، اس تہ خانے کے زندانیوں کی آزادی کا وقت قریب آ گیا ہے۔ اتنا کہتے ہوئے وہ بجلی کی طرح اڑی اور نگاہوں سے غائب ہو گئی۔ تہ خانے کے دروازے پر آج کوئی پہرا نہیں تھا، اس لیے وہ آسانی سے باہر نکل گئی۔ تنگ راستوں سے گزرتے ہوئے اسے تھوڑی سی تکلیف پیش آئی، لیکن شور و ہنگامہ کے رخ پر چلتے ہوئے وہ محل کے دروازے تک پہنچنے میں کامیاب ہو گئی۔ محل کے اندر داخل ہونے کے بعد ایک عجیب نقشہ اس کے سامنے تھا۔ ہر طرف دہشت ناک سناٹا چھایا ہوا تھا۔ کنیزیں سکتے کے عالم میں دیواروں سے لگی کھڑی تھیں۔ قلعے کے باہر شور فغان کی قیامت پر وہ آگے بڑھی اور ایک روشندان کے پاس جا کر کھڑی ہو گئی۔ کافی دور چلنے کے بعد اسے ایک روشندان سے باہر کا کچھ حصہ نظر آیا۔ چھپ کر وہ کھڑی ہو گئی۔ غنیم کی فوجیں بہت تیزی کے ساتھ آگے بڑھتی آ رہی تھیں، یہاں تک کہ بالکل اس کی نگاہوں کی زد میں پہنچ گئیں۔ جیسے ہی اس نے گردن اٹھائی، کلغیوں والے نوجوانوں کو دیکھنے کا اشتیاق پورا ہو گیا، لیکن خواب کا منظر آنکھوں کے سامنے تھا۔ وہی بجلیوں کی طرح چمکتی ہوئی تلواریں، وہی تیز گھوڑوں کی نہ ختم ہونے والی قطار نظر کے سامنے گزر رہی تھی۔ وہ یہ منظر دیکھ رہی تھی۔ فضا میں ایک بار نعرہ تکبیر کی آواز گونجی اور قلعے کی دیواریں ہل گئیں۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک دھماکے کی آواز سنائی پڑی۔ ایسا معلوم ہو گیا جیسے کوئی دیوار ٹوٹ کر گر پڑی ہو۔ اب گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز قلعے کی حدود میں سنائی دینے لگی۔ فوجیں قلعے کے اندر داخل ہو گئی تھیں۔ اب غزالہ نیچے اتر کر اس کھڑکی میں کھڑی ہو گئی جہاں سے محل کا اندرونی حصہ نظر آ رہا تھا۔ وہ منظر بڑا ہی عبرتناک تھا جب محل کا دروازہ توڑ کر فوج کے سپاہی اندر داخل ہو رہے تھے۔ ناگہاں قریب سے گرجدار آواز گونجی جو فوج کے سپہ سالار کی تھی۔ اس نے گرجدار آواز میں کہا، محل کے تمام سپاہیوں کو میرے سامنے پیش کر دیا جائے، مگر کنیزوں کو ہاتھ نہ لگایا جائے، کسی چیز کو کوئی نقصان نہ پہنچایا جائے۔ پس دیوار یہ آواز سن کر غزالہ چونک گئی۔ اسے یہ آواز جانی پہچانی معلوم ہو رہی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ آواز اور قریب سے سنائی دی۔ اس مرتبہ غزالہ پر ایک سکتہ طاری ہو گیا۔ بالکل اس کے مرحوم باپ سے ملتی جلتی آواز تھی۔ غزالہ کے علم و یقین میں چونکہ باپ ڈاکوں کے ہاتھوں شہید ہو چکا تھا، اس لیے اسے حیرت ہو گئی۔ اب نہایت بے تابی کے ساتھ وہ چہرہ دیکھنا چاہتی تھی۔ اسی درمیان میں اس نے دیکھا کہ چند سپاہی بادشاہ کو گرفتار کر کے کشاں کشاں لے جا رہے تھے۔ یہ منظر دیکھ کر وہ سجدے میں گر پڑی اور اللہ کا شکر ادا کر دیا۔ اب اس کو یقین ہو گیا تھا کہ گھڑی 2 گھڑی میں زندان کا دروازہ کھل جائے گا۔ اب ہمت کر کے وہ نیچے اتر آئی اور ایک جگہ چھپ کر کھڑی ہو گئی۔ امید و بیم کی حالت میں عجیب کیفیت اس پر طاری تھی۔ کبھی دل پر یہ خیال گزرتا کہ اب رہائی کا وقت آ گیا ہے، ساتھ میں اندیشہ ہوتا کہ کہیں ایک مصیبت سے چھوٹ کر دوسری مصیبت میں نہ گرفتار ہو جائیں۔ انجام سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ خیالات کی اسی کشمکش میں وہ گمسم کھڑی تھی کہ سامنے ایک وجیح و مقدس چہرہ طلوع ہوا۔ غزالہ کی نگاہ اٹھی، پھر جھک گئی، پھر دوسری بار اٹھی اور حیرت میں ڈوب گئی۔ کیا سچ مچ ابا جان؟ مگر وہ تو مدت ہو گئی ڈاکوؤں کے ہاتھوں شہید ہو گئے تھے۔ شہیدوں کو ضرور زندگی ملتی ہے، لیکن ایسی زندگی کیسے ملی ہے؟ صرف آواز کا مشابہ حسن اتفاق تو کہا جا سکتا ہے،
مگر اتنے بڑے حسن اتفاق کا تصور نہیں کیا جا سکتا کہ آواز، چہرہ اور قد و قامت ہر چیز ایک جیسی ہے۔ سکتے کی حالت میں کچھ دیر اسی طرح کے خیالات اس کے ذہن میں گزر رہے تھے، پھر اچانک اس کے قدموں میں جنبش پیدا ہو گئی۔ دبے پاؤں وہ جانے والے کے پیچھے چل پڑی۔ اچانک اسے یاد آ گیا کہ اس کے باپ کی چھوٹی انگلی میں ایک یاقوت سرخ کی انگوٹھی تھی، جسے مرنے سے چند گھنٹے بیشتر اس کی ماں نے اپنی انگلی سے اتار کر اس کی باپ کی انگلی میں پہنا دیا تھا۔ اسے اس بات پر سخت حیرت تھی کہ بغیر کسی محافظ دستے کے وہ اکیلے محل میں گشت کر رہا تھا۔ کچھ دور چلنے کے بعد وہ ایک جگہ پر کھڑی ہو گئی اور انگوٹھی دیکھنے کی تمنا میں اس شخص کا انتظار کرنے لگی۔ تھوڑی دیر بعد تیز تیز قدم اٹھاتا وہ شخص واپس لوٹا۔ دور ہی سے یاقوت سرخ کی انگوٹھی اس کی سب سے چھوٹی انگلی میں چمک رہی تھی۔ اب غزالہ سے ضبط نہ ہو سکا، بے اختیار اس کے منہ سے ایک چیخ نکل پڑی، ابا جان! جانے والے نے پلٹ کر دیکھا اور رک گیا۔ ایک لمحے کے بعد پھر ایک چیخ بلند ہوئی، بیٹی غزالہ! غزالہ کو ارماند آ گیا۔ وہ باپ کے شانے پر سر رکھ کر رونے لگی۔ جذبات کا طوفان تھم جانے کے بعد اس نے باپ سے دریافت کیا، ابا جان، آپ تو ہمارے علم و یقین میں شہید ہو چکے تھے، دوبارہ زندہ ہو کر دنیا میں کیسے آ گئے؟ باپ نے جذبہ شفقت سے بھرائی ہوئی آواز میں کہا، بیٹی، میری واپسی کی داستان بڑی حیرت انگیز ہے اور انتہائی دردناک یہ قصہ ہے۔ میں تمہیں ضرور سناؤں گا، پھر تم سے تمہاری المناک داستان سنوں گا، لیکن ابھی چند مہم سر کرنا باقی ہیں۔ پہلی مہم تو یہ ہے کہ جب تک تمہاری بڑی بہن کا سراغ نہیں لگا لوں گا چین سے نہیں بیٹھوں گا۔ خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے میں نے تمہیں آسانی سے پا لیا، اب تمہاری بڑی بہن کی فکر ہے۔ اور دوسری مہم یہ ہے کہ اس بادشاہ کو کیفر کردار تک پہنچاؤں گا۔ غزالہ نے خوشی سے مچلتے ہوئے کہا، ابا جان، آپا یہی ہیں، ایک تہہ خانے کے اندر انہیں قید کر دیا گیا ہے، ان کے ساتھ بہت سی عورتیں گرفتار ہیں، میں بھی انہی کے ہمراہ تھی۔ اب چند گھنٹے ہو گئے ہیں کہ تہہ خانے سے چھپ چھپا کر باہر آئی ہوں۔ یہ خبر سن کر بوڑھے باپ کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو امٹ آئے۔ بہت مشکل سے جذبات پر قابو پاتے ہوئے کہا، غزالہ، کیا تم نے تہہ خانے کا راستہ دیکھا ہے؟ کیا تم مجھے اکیلی وہاں تک لے جا سکتی ہو؟ غزالہ نے جواب دیا، تھوڑی سی دقت ضرور پیش آئے گی، لیکن پہنچ جاؤں گی۔ ویسے آپ اجازت دیں تو محل کی کنیز کو ساتھ لے لوں۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک کنیز کے رہنمائی میں غزالہ اپنے باپ کو تہہ خانے کی طرف لے کر چلی۔ تہہ خانے کے دروازے پر پہنچ کر اچانک اس کے جذبات کے سمندر میں طوفان امڑنے لگا۔ وہ بے قابو ہو گئی اور پاگلوں کی طرح دوڑتی دور ہی سے اپنی بہن کو آواز دینے لگی، آپا جان مبارک ہو، ابا جان ایک بہت بڑی فوج لے کر آئے ہیں، ظالم بادشاہ کو شکست ہو گئی ہے، آج سے ابا اس سلطنت کے والی ہیں، وہ تمہیں دیکھنے آ رہے ہیں۔ غزالہ اس کی بات سن کر ہنسنے لگی۔ چند ہی لمحے کے بعد ملکہ کی نظر اپنے بوڑھے باپ پر پڑی تو خوشی سے پاگل ہو گئی، اچانک چیخ اٹھی، ہائے اللہ، یہ میں کیا دیکھ رہی ہوں؟ کیا سچ مچ میں میرے ابا آ گئے ہیں؟ کیا ہماری نجات کا وقت آ گیا ہے؟ اس کے بعد دیر تک باپ کے دامن سے لپٹے ہوئے پھوٹ پھوٹ کر روتی رہی۔ اب غزالہ کے بوڑھے باپ نے ایک فاتحہ سپہ سالار کی حیثیت سے تہہ خانے کے صحن میں کھڑے ہو کر اعلان کر دیا، ہر شخص سن لے کہ ظالم بادشاہ کی حکومت کا چراغ گل ہو گیا۔ آج سے میں اس مملکت کا والی ہوں اور اعلان کرتا ہوں کہ تمام گرفتار عورتیں آزاد ہیں اور تمام کنیزیں آزاد ہیں اور تمام غلام آزاد ہیں۔ دروازہ کھول دیا جائے، زنجیریں توڑ دی جائیں، آج مظلوموں کی داد رسی کا دن ہے۔ یہ اعلان سننے کے بعد تہہ خانے کی ساری عورتوں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ آج ایک مدت کے بعد زندان کی تاریک قبر سے نکل کر کھلی فضا میں سانس لینے کا موقع ملا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے سارا تہہ خانہ خالی ہو گیا۔ دوسرے دن شہر کے سب سے بڑے میدان میں ہزاروں تماشائیوں کا جم و غفیر تھا۔ آج ظالم و جابر بادشاہ کو کیفر کردار تک پہنچانے کا دن تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد جلادوں کا دستہ تیز رفتار گھوڑے اپنے ہمراہ لیے میدان میں اترا۔ فولاد کی زنجیروں میں گرفتار ظالم و جابر بادشاہ بھی ایک طرف سر جھکائے کھڑا تھا۔
सारा मजमा बेचैनी से मुंतजिर था कि देखना है आज सिपा सालार किस तरह जालिम बादशाह से इंतकाम लेता है। यही आलम था कि बूढ़े बाप सिपा सालार ने खड़े होकर मजमा से खिताब किया, मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन, आपने देख लिया कि जुल्म जबर के खिलाफ कहर इलाही का तूफान किस तरह उमड़ता है। मैं गोशानशीन दरवेश हूँ। मेरी जिंदगी का मैदान मैदान जंग नहीं था, लेकिन हातफ़ नजीब के इशारे पर जुल्म जबर की बादशाहत का तख्त उलटने के लिए मैंने तलवार उठाई और कुदरत ने मुझ गदाए बेनवा से वो काम लिया जो बड़े बड़े सुरमा अंजाम दिया करते हैं। आज खुली आंखों से लोग इबरतनाक तमाशा देख लें। कल तक जो फिरौन के तख्त पर बैठकर औरतों की आबरू से खेला करता था, आज वो जिल्लतों की जंजीर में गिरफ्तार है। आज वो अपने इबरतनाक अंजाम को पहुंच गया है। ज़ेरदस्तों, कमज़ोरों और बेगुनाहों की मजलूमी बिलाखिर रंग लाई। गरूर सुल्तानी का वो बुत आज कदमों की ठोकरों से पाश पाश हो गया। मजमे में आवाज़ आई, हमारे ज़ख्मों की तस्कीन के लिए इतना बहुत है कि हमारी आंखों के सामने इसे इबरतनाक सज़ा दी जाए। ये जवाब सुनने के बाद फातिहा सिपा सालारों ने जल्लाद को हुक्म दिया कि 2 तेज़ रफ्तार घोड़ों के पाँव से इस्या बख्त के दोनों हाथ अलग अलग बांध दिए जाएं और इन्हें पूरी कुव्वत के साथ दौड़ाया जाए। जिस वक्त हुक्म की तामील की गई, कहर इलाही की हैबत से लोगों के दिल हिल गए। दम के दम में उस सियाकार बादशाह की लाश के पुर्जे पुर्जे उड़ गए। जुल्म की नाव पानी में नहीं खुश्की में डूब गई। इस मुहिम से फारिग होकर सिपा सालार ने महल का रुख किया। उसके हुक्म की सारी कनीज़ें एक मजमे में जमा हो गईं और उन्हें आज़ाद कर दिया गया। उनमें से जो बादशाह की दलाला थी, उन्हें इबरतनाक सज़ा दी गई। उसके बाद सिपा सालार अपनी दोनों बेटियों की तरफ गया और उनसे कहा, बेटी, जब मुझे बादशाह के कारिंदों ने गिरफ्तार कर लिया था तो रास्ते में उन्होंने मुझ पर पे दर पे वार करके फेंक दिया। वो समझ रहे थे कि शायद मेरी मौत वाक़ हो गई है, लेकिन एक दरवेश ने मेरी लाश को उठाया, मेरी देखभाल की, मुझे ज़िंदगी मिली और इस दौरान मैंने एक फ़ौज तैयार की। उसके बाद सिपा सालार अपनी दोनों बेटियों की तरफ गया। वो अब इस मुमलिकत का बादशाह बन गया और हंसी खुशी वो महल में रहने लगे। मोहतरम अजीज दोस्तों, इस सारी दास्तान से जो सबक मिलता है वो ये है कि अगर अल्लाह पर यकीन मजबूत हो, अगर अल्लाह पर भरोसा मजबूत हो, तो बड़े से बड़ा तूफान आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। बड़ी से बड़ी मुसीबत इंसान के सामने चूर चूर हो जाती है। वो कहते हैं कि आज भी अगर हो इब्राहिम का ईमान पैदा, आग कर सकती है अंदाज़े गुलिस्तां पैदा। मोहतरम नाजरीन, हमारा सबसे बड़ा अलमिया यह है कि हम दुआ तो करते हैं, लेकिन हमारी दुआ में पूरा यकीन नहीं होता। हम अल्लाह पर यकीन तो करते हैं, लेकिन हमारे यकीन में शक होता है। जिस दिन हमारी दुआ में 100% यकीन हो गया, जिस दिन हमें अपने अल्लाह पर पूरा पूरा यकीन हो गया, उस दिन हमारी तमाम मुश्किलात हल हो जाएंगी। अल्लाह पाक की तरफ से गैबी इमदाद का सिलसिला शुरू हो जाएगा, लेकिन शर्त यह है कि भरोसा पूरा कीजिए, अपने अल्लाह पर पूरा भरोसा कीजिए और शक को अपने अंदर से निकाल दीजिए। इन्हीं लफ्ज़ों के साथ मैं इजाज़त चाहूँगा, इस उम्मीद के साथ ये सांसों ने वफा की तो अगली बार एक और वीडियो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर होगा। तब तक के लिए खुदा हाफिज़। अल्लाह पाक आप सबका हाफिज़ व निगहबान। हंसते रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए।